موضوع گفتگو بنی ہوئی ہے وہ ہے ایپسٹین فائل. یہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں جو موضوع رائج ہو اس کے اوپر ضروری گفتگو کی جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن اگر ہمارا موضوع مغربی تہذیب ہے، ویسٹرن سویلائزیشن ہے، تو یہ ان موضوعات کے اوپر گفتگو کرنا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اس سویلائزیشن کے جو موورز اینڈ شیکرز ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو اس وقت اسلاموفوبیا کو پروموٹ کرتے ہیں. اس وقت امریکہ میں ہی تقریباً $70 ملین سے زیادہ سوشل میڈیا پر جو انفلوئنسرز ہیں نان مسلمز، ان کے لیے ایلوکیٹ کیے گئے ہیں کہ وہ اسلام کے خلاف لوگوں کو بھڑکائیں اور نیریٹو جو تبدیل ہوا ہے گزشتہ 2 سالوں میں اس کو واپس اسلام کے خلاف لے کر آئیں. تو $70 ملین سے زیادہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس کام کے لیے مختص کر دیے گئے. یہ جو سوشل میڈیا کریٹرز ہیں یہ اپنے چینلوں کے اوپر، اپنے جو ٹویٹر ہے جس کو اب ایکس بولا جاتا ہے، یا ٹک ٹاک ہے جو اب چائنا کے انفلوئنس سے نکل کر امریکہ کے انفلوئنس میں آ گیا ہے، امریکن بزنس مین نے اس کو خرید لیا ہے. تو یہ سارے کے سارے جو پلیٹ فارمز ہیں اب اس وقت اسلاموفوبیا کا گڑھ بن چکے ہیں، اور یہاں پر وہ نیریٹو چلایا جا رہا ہے کہ اسلام ہی خدا نخواستہ سب سے زیادہ ایول کلٹ ہے العیاذ باللہ. اور مقصد اس کا واضح ہے کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے، کن کے اشاروں پر کیا جا رہا ہے، یہ دنیا سمجھتی ہے. تو اس میں جو سب سے زیادہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے، اور اس وقت مسلمانوں کے لیے جس لفظ کا استعمال کیا جا رہا ہے مغربی حلقوں میں، وہ ہے پیڈوفائلز کا. اور یہ ایک یقیناً ڈریگیٹوری ٹرم ہے، اور اس کا جو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے وہ سب کو پتا ہے، یہاں اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب سے ایپسٹین فائلز دنیا کے سامنے آئی ہیں، اور ایسا تو نہیں ہے کہ کسی مسلم ملک نے یا کسی مسلم ادارے نے ان فائلوں کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، نہیں، بلکہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا، امریکہ کا جو جسٹس ڈپارٹمنٹ ہے اسی نے ان لاکھوں فائلز کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اور اس سے مغربی تہذیب اور اس کے رکھوالوں کا جو گھناؤنا چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے آیا ہے کہ جن لوگوں کو پیڈوفائلز کہہ کر ان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، نشانہ بنانے والے خود پیڈوفائلز ہیں. اور لیکن یہاں ایک بہت بڑی بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے ان تمام انفلوئنسرز کو، جو پولیٹیکلی انفلوئنس رکھتے تھے، جو اپنے کلچر کے اعتبار سے انفلوئنس رکھتے تھے، یا بزنس میں انفلوئنس رکھتے تھے جیسے بل گیٹس ہے، ایلان مسک ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ان سب کو کس نے اس ٹریپ میں پھنسایا؟ وہ کون ذہنیت ہے، وہ کون لوگ ہیں جو اس کے پیچھے ہیں کہ جو باقاعدہ انوائٹ کرتے ہیں کسی آئی لینڈ پر، وہاں پہ رشین لڑکیاں یا بچیاں چھوٹی چھوٹی لے کر آتے ہیں، اور ان لوگوں کو پیش کرتے ہیں کہ جن کے بارے میں ان کا اندازہ ہے کہ کل کو جا کر یہ لوگ پریزیڈنٹ بنیں گے، پرائم منسٹرز بنیں گے، انفلوئنشل پرسنالٹیز بنیں گے، منسٹرز بنیں گے، یہ لوگ بڑے بڑے بزنس مین بنیں گے، ملٹی نیشنل کمپنیز چلائیں گے. ان لوگوں کو یہ پہلے ہی لے آتے ہیں اور پہلے ہی پھنسا لیتے ہیں، اور ان کی فائلیں تیار کر کے رکھتے ہیں کہ جب موقع ملے گا ان کو بلیک میل کرنے کا تو یہ فائلیں دکھا دی جائیں گی کہ بھائی دیکھو، اگر تم ہمارا کام نہیں کرو گے تو کل کو یہ میڈیا کے اندر ریلیز کی جا رہی ہے. تو یہاں مسئلہ اخلاقیات کا نہیں ہے. یہ جو معاشرہ ہے مغربی تہذیب کا معاشرہ، یہ اس دلدل میں، برائی کی دلدل میں اتنا گہرا دھسا ہوا ہے کہ وہاں سے نکلنا اس کے لیے